بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی ہوئے والصابئین اور صابی ہوئے من آمنا جو ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور عمل کرے صالح نیک قانون شرع کے موافق فَلَهُمْ پس ان کے لیے اجرہم ان کی مزدوری عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم اور نہ ڈر ہوگا ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے ان الذین آمنوا یہ لقب امت محمدیہ کا والذین ہادوا یہ لقب امت موسویہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا والنصارى اور یہ لقب امت عیسویہ کا والصابئین یہ لقب ہے امت ابراہیمیہ کا بھی من آمنا جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وہ عمل صالحا اور عمل صالح کرے۔ اللہ نے کہا چاہے کسی کا لقب ایماندار ہے آمنو، چاہے لقب ہادو، چاہے لقب نصارہ، والصابئین جتنے بھی یہ لقب ہے کامیابی لقبوں میں نہیں ہے کہ تم کہو کہ لقب مل گئے بس کامیابی حاصل ہو گئی، نہیں، چاہے کوئی آمنو کے لقب سے مشہور ہے، چاہے کوئی یہودیت کے لقب سے مشہور ہے، چاہے کوئی نصرانیت کے لقب سے مشہور ہے، والصابئین اور صابی کے لقب سے مشہور ہے، ان لقبوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ لقب کے اعتبار سے نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ مومن اپنے آپ کو کہنے والا ہو، ایمان شرط اول ہے۔ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، عمل صالح کرے تب کامیابی ہوگی۔ اگر لقب آمن ہو ایمان نہ ہو تب بھی یہ لقب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر لقب یہودیت والا ہو ایمان نہ ہو عمل صالح نہ ہو تب بھی یہ لقب کچھ کام نہیں آئے گا۔ نصرانی لقب نصرانی ہو اور ایمان نہ ہو عمل نہ ہو صالح تب بھی کسی کھاتے کا نہیں ہے، اور صابی لقب ہو ایمان نہ ہو تب بھی کسی کھاتے کا نہیں۔ یعنی مشہوریت کے اوپر بات نہیں ہے، لقبوں کے اوپر بات نہیں ہے، بات ہے ایمان کی۔ ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو تب کامیابی بنے گی۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو بالکل جس لقب سے بھی مشہور ہو وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اب ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا لقب ہے آمنو،
اور جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان کا لقب ہے یہود، ہادو، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کا لقب ہے نصارہ۔ اور جو صابئین ہیں بعض کہتے ہیں یہ اہل کتاب کا ایک گروہ ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا لقب ہے۔ تو آپ دیکھو جو آمنو والے ہیں وہ ہادو نہیں ہیں، جو ہادی ہیں ہادو ہیں، وہ آمنو والے نہیں ہیں۔ جو نصارہ کو علیحدہ ذکر کیا، یہودیوں کو علیحدہ ذکر کیا، صابیوں کو علیحدہ ذکر کیا، اور آمنو والوں کو علیحدہ ذکر کیا، لہٰذا یہ ہر ایک کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت جو پھر وہ یہودیوں کے نہیں، یہودیوں کو علیحدہ ذکر کیا۔ یہ بات یاد رکھنا انشاءاللہ ایک بات ہے گی، جو اس امت والے لوگوں کو یہودی بناتے ہیں اور نصرانی بناتے ہیں یہ مستقل علیحدہ ہیں، یہ امت علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا حکم بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ باقی جو ایمان لائے اللہ پر اور دن آخرت پر، یہاں سے تھوڑا اشکال پیدا ہوتا ہے، یعنی جو ایمان اللہ پر رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، رسولوں پر ایمان نہ رکھے تب بھی ایماندار ہے۔ حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان ہو، عمل صالح کرے، رسولوں پر ایمان نہ ہو تب بھی وہ بے ایمان ہے۔ تو اللہ نے یہاں رسولوں کا تذکرہ تو نہیں کیا، پھر یہاں سے معلوم تو ہوتا ہے صرف اللہ کے ساتھ ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، عمل صالح ہو۔ یاد رکھو ایمان کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے جو احکام ہیں تمام مکمل اللہ کے احکام مانے۔ جب تمام اللہ کے احکام مانے گا تو اس میں رسول بھی آ جائیں گے، کتابیں بھی آ جائیں گی، ملائکہ بھی آ جائے گا۔ آمنو جب ایمان لے آئے گا تو ایمان لے آئے گا یعنی تمام احکام مانے گا۔ جب اللہ کے تمام حکم مانے گا تو اس وقت اس کے اندر خود بخود کتابیں بھی آ جائیں گی، ملائکہ بھی آ جائیں گے، رسول بھی آ جائیں گے۔ یعنی ایمان لے آئے یعنی اللہ پر بھی ایمان، رسولوں پر بھی ایمان، کتب پر بھی ایمان، ملائکہ کے اوپر بھی ایمان، تب وہ آمنہ بنے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ، نہ ڈر ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، جب وہ مرنے لگے گا تو اس کے اوپر ڈر نہیں ہوگا کسی قسم کا کہ میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوگا۔ اور یحزنون کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، جب موت آنے لگتی ہے تو معصوم بچے سامنے آتے ہیں، بیوی سامنے آتی ہے، بھائی سامنے آتے ہیں، ماں باپ زندہ ہو تو سامنے آتا ہے، تو غم لگتا ہے انسان کو۔ اللہ نے کہا جب وہ ایمان لے آئیں گے، عمل صالح کریں گے، موت آئے گی تو ان کو پیچھے کا بھی غم نہیں ہوگا، آگے کا خوف بھی نہیں ہوگا، اتنے اطمینان ان کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے یہودی، نصرانی، صابی یہ علیحدہ ہے، آمنو یہ علیحدہ ہے۔ آمنو یہ لقب ہے نبی علیہ السلام کی امت کا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا۔ صابی لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت کا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا۔ تو لہٰذا بعض جو یہ قیاس کرتے ہیں، آج کی اس امت کے لوگوں کو یہودیت کے اوپر یہ قیاس بالفارق ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، یہ قیاس نہیں ہو سکتا، وہ علیحدہ ہے۔ یہ حکم نبی علیہ السلام کی مستقل شریعت ہے۔ اب ہم نے اس شریعت میں دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مستقل شریعت ہے، 30 پارے اللہ نے دیے ہیں۔ اب جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، جو قرآن کی مخالفت کرے گا، جو رسول کی مخالفت کرے گا، اس کا حکم خود قرآن بتائے گا۔ جو قرآن کے خلاف کرے گا اس کا حکم خود قرآن بتائے گا کہ اب جو قرآن کے خلاف کرے اس کے اوپر قرآن کیا حکم لگاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کے اوپر قرآن کیا حکم بتاتا ہے۔ اب جو اس امت کا ہو فرد
اور وہ خلاف کرے قرآن کا، اس کا حکم خود قرآن بتائے گا۔ اور قرآن میں کسی جگہ بھی قرآن نے نہیں کہا کہ جو قرآن کو ماننے والا ہو پھر قرآن کی کرے مخالفت وہ یہودی بنتا ہے یا نصرانی بنتا ہے یا صابی بنتا ہے، نہیں، اس کے حکم قرآن نے اور بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، یہاں سے نوع ثانی بیان ہو رہی ہے، یہودیوں کے خباثتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور جب لیا ہم نے میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، تین خباثتیں بیان ہوں گی یہودیوں کی، یہاں سے خباثت اول ہے ان کی۔ جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، پختہ وعدہ کیا تھا؟ پختہ وعدہ اللہ نے یہودیوں سے یہ لیا تھا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے، یہ پختہ وعدہ لیا تھا اللہ نے یہودیوں سے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو۔ خُذُوهُ، یا قُلْنَا، خُذُوهُ سے پہلے محذوف ہے، ہم نے کہا پکڑو تم، ما بمانا کتاب، جو چیز، جو کتاب آتیناکم، ہم نے تم کو دی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر عمل کرو۔ واذکروا، اور یاد کرو تم، ما فیہ، جو کچھ اس میں موجود ہے، یعنی اس کی تعلیم حاصل کرو، آگے تعلیم بھی دو، اس کے احکام کے اوپر بھی عمل کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ یا دنیا اور آخرت کی پھٹکار سے بچ جاؤ۔ ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھایا۔ یہ بعض لوگ معجزات کے منکر ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کوئی طور کو بنی اسرائیل کے اوپر نہیں اٹھایا تھا، حالانکہ قرآن کے صاف لفظ ہیں، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور کو۔ وہ ان کے ہیں منکر، وہ کہتے ہیں جیسے پہاڑ کے ساتھ اسے ٹیک لگا لو نا نیچے تو محسوس اوپر سے ہوتا ہے، پہاڑ اوپر گھیرتا ہے، یہ مراد ہے۔ حالانکہ یہ مراد قطعا نہیں ہے، قرآن کے صاف لفظ ہے کہ ہم نے پہاڑ کو اوپر تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ اور دوسری بات ہے، یہ اٹھانے والا کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی کمزور ذات تو ہے نہیں، اٹھانے والے اللہ کی ذات ہے۔ اس کے یہ تو اشکال تب پیدا ہوتا جب اللہ کے ہاں یہ محال ہوتا، مشکل ہوتا یہ کام، لہذا یہ انکار، یہ قرآن کی تحریف ہے، یہ کفر بنے گا۔ یہ کب اٹھایا تھا اللہ نے؟ جب بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ علیہ السلام لے آیا تھا نا یہودیوں کے پاس تورات کو، کہنے لگے ہم اس وقت تک عمل نہیں کریں گے، جیسے پیچھے گزرا ہے کل کے سبق میں، اس وقت تک عمل نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ سے سنیں گے کہ واقعی یہ تورات میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تب ہی ہم مانیں گے، ورنہ ہم تیار نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ اس کو کوئی طور کے اوپر۔ کوئی طور پر جب لے گئے، ان کے سامنے ہم کلام ہوئے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے پھر کہا نہیں، ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اللہ کو ہم اپنے آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ لیں۔ جب یہ بات ہوئی پھر بھی اشکال کرنے شروع کر دے، پھر اللہ نے اوپر سے، پیچھے تو تھا نا گھرے تھے، پھر اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور بھی اٹھا لیا۔ اب بتاؤ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ماننا ہے ابھی یا نہیں ماننا بتاؤ؟ یہ اوپر ہی دیکھے تو پھر کہتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں، ہماری مجال مانتے ہیں جی، مانتے ہیں، مان گئے جی، مان گئے۔ ہے شرارتی تو یہ پورے تھے نا، مانتے ہیں جی مانتے۔ اللہ نے وہی کہا تو اب حق تو یہ بنتا تھا تمہیں پہاڑ کے نیچے رگڑ دیتے ہم، لیکن یہ بھی ہمارا احسان تھا، تم نے خباثتیں کی، ہم نے اٹھائی، تم نے کہا مانتے ہو، پھر بھی جان بوجھ کے شرارتیں ویسے کرنے لگ گئے، پھر بھی تم نے مانا نہیں۔ اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو، پکڑو یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، مضبوطی کے ساتھ عمل کرو اس کے اوپر اور اس کے احکام یاد کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور میری پھٹکار سے بھی بچو۔ تم نے یہ لے کے
تم نے کیا ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم جب مڑے نا اس کے بعد اس سے، تو پھر وہ وہاں سے واپس ہے تو پھر تم نے وہی خباثت کی، پھر اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے من بعد ذالک، اس پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی۔ فلولا فضل اللہ ہے، یہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی نا تم پر، لکنتم من الخاسرین، تھے تم خسارے کے مارے فوراً تباہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ وعدہ کیا تم نے پھر بھی تم نے توڑ دیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مارا نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے عذاب کو مؤخر کر دیا، مہلت دے دی تمہیں، ورنہ اس قابل تم لوگ نہیں تھے کہ اتنے وعدے کر کے تم توڑ رہے تھے اور پھر بھی تم زندہ رہتے زمین کے اوپر، لکنتم ہوتے تم من الخاسرین، فوراً تباہ ہونے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یہ پہلی مرض ان کی تھی، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پختہ وعدہ کرنے کے بعد پھر بھی مڑ گئے۔ دوسری مرض یہاں سے بیان ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یہ ہیلہ بازی کرتے تھے، ہیلہ بازی۔ یہ یہودیوں نے ایک دن مقرر کیا تھا اپنے لیے، بھئی ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے، اس دن ہم شکار نہیں کھیلیں گے۔ یہ مچھیوں کا شکار کھیلتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ ان کو کہو چن لو تم جو دن چننا ہے، اس میں عبادت کرنا، شکار نہیں کرنا، باقی پورا ہفتہ تم شکار کرتے رہو، لیکن ایک دن تم نے شکار نہیں کرنا جس دن تم نے عبادت کرنی ہے۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہفتے کا دن مقرر ہو گیا، یہ بابرکت دن تھا، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن جیسے ہم مسلمانوں کے لیے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے، تو انہوں نے مقررہ کر لیا ٹھیک ہے ہفتے کے دن ہم عبادت کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پورا ہفتہ یہ شکار کھیلتے، مچھلیاں ہاتھ نہ آتی، لیکن جب یہ ہفتے کے دن عبادت کرنے شروع کرتے، اس دن مچھلیاں اوپر جمپ لگاتی، پانی کے اندر اوپر تیر کر آ جاتی۔ یہ شکار کے بڑے شوقین تھے بیچارے، وہ بڑی تیز نظر کے ساتھ دیکھتے رہتے، کہتے ہاں بس قسمت، ہم نے دن جو مقررہ کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ہیلہ بازی کی، انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بڑے بڑے تالاب کھود لیے، ان کے دروازے لگا دیے پکے، جس طرح یہ دریا کے اوپر گیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور پانی تیز کرنا ہو تو اٹھا لیتے ہیں، کم کرنا ہو تو نیچے ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنا لیے، تالاب بنا کے ان کے دروازے لگا دیے۔ ہفتے کے دن جب آتے نا مچھلیاں اوپر، یہ شکار نہ کرتے، تالاب کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتے، اٹھا کے جب اوپر اٹھتا پانی آتا تالاب کی طرح، مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی تالاب کے اندر، پھر دروازہ بند کر دیتے، اتوار کو شروع ہو جاتے شکار کھیلنے۔ یہ انہوں نے ایک ہیلہ نکالا، اور یہ 3 طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ ان میں سے وہ تھا جو یہ ہیلہ بازی کرتا تھا، انہوں نے یہ طریقہ کیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ یار یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ وہ کہتے کون سا یہ غلط کام ہے یار، اللہ اتنے بھی اجازت نہیں دیتا کہ بندہ اوپر تھوڑا درا اٹھا لے اور نیچے پھر ڈال دے، یہ کون سا مشکل، ہم نے مچھلی پکڑی ہے، کوئی کنڈی ڈالی ہے، کوئی جال ڈالی ہے، یار پھر تو تم بتاؤ۔ وہ منع کرتے، یہ الٹے ان کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا صلح کون، ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، ان کو کہتے یار بس تمہاری اپنی سوچ جیسے سوچ ہے تم ٹھیک ہو، جو منع کر یار تمہارا بھی دماغ ٹھیک ہے۔ جب وہ مانتے ہی نہیں، وہ کو پاگل ہے، ماشاءاللہ اتنی اتنی ان کی داڑھی ہے، سال سال باہر نکلے، یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، یار تم ان بیچاروں کو کچھ نہ کہو، یہ ٹھیک ہے، بس تم اپنی عبادت کرو، اللہ کو پتہ ہے، تم اپنی جگہ پر لگے رہو جدھر لگے ہو۔ یہ صلح کون تھے، یہ طریقہ کیا انہوں نے۔ جب یہ طریقہ کیا تو اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ جو یہ ہیلہ بازی نکالتے تھے، ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، اور شکلیں ان کی گم و خراب ہو گئی تھیں، بندر بن گئے تھے۔ 3 دن تک یہ بندر بنے رہے، 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے تھے، صرف وہ گروہ بچا تھا جو
امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا تھا، جو ان کو منع کرتا تھا وہ گروہ بچہ تھا، باقی سب بندر بن گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے، 3 دن کے بعد سب مر گئے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو باندر اس وقت باندر موجود ہیں یہ وہی ہیں، یہ علیحدہ مخلوق ہے، وہ وہی باندر نہیں ہیں، وہ 3 دن باندر بنے ہوئے تھے، 3 دن باندر رہے، اس کے بعد ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے، یہ علیحدہ مستقل ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ دلایا موجودہ یہودیوں کو، حالانکہ یہ جو واقعہ باندر بننے والا پیش آیا تھا نا ان کو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، یہ اس وقت انہوں نے یہ خباستیں کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، اور اللہ جتلوا رہا ہے موجودہ بنی اسرائیلوں کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھے، موجودہ اور نبی علیہ السلام کے دور میں جو تھے ان کو جتلوا رہا ہے، ہاں ہو تو تم بھی ان کے بیٹے جو تمہارے باپ اتنے شریف تھے تمہارے باپ اس طرح کرتے تھے، آخر تم نے مقصد تو اپنا ہی کرنا ہے نا۔ وہی اللہ نے ان کو کہا، اور جو عیسائی ہیں ان کا جو عبادت کا دن تھا یہ اتوار ہے، یہ اتوار کو عبادت کرتے تھے۔ وہی فرمایا وَلَقَدْ، یہ ہیلہ بازی، تو اس طرح شریعت کے اندر ہیلہ بازی نکالنا جو غلط ہو وہ جائز قطعاً نہیں ہے، ناجائز ہے۔ شرعاً مطابق شرعی جو ہیلہ ہو وہ تو جائز ہے، لیکن آج کل لوگوں نے الٹے ہیلے نکالے ہوئے ہیں۔ یہ الٹے ہیلے نکالے ہوئے ان کے، یہ کوئی اہل یہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے ہیلہ جو ناجائز لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ ایک مثال کے طور پر لوگوں نے یہ نکالا ہوا ہے جو متع کراتے ہیں، شادی کرا 3 طلاقیں جو دے اس کے بعد ایک کے ساتھ شادی کرا لی، پھر اس کے ساتھ مقررہ کر لیا تو نے 1 رات گزارنی ہے، پھر صبح تو نے طلاق دے دی۔ یہ سب ہیلے بازی جتنے بھی کرائی یہ حرام اور ناجائز ہے۔ پہلے خاوند کی عدت گزارنا ضروری ہوتی ہے، پھر عدت گزارے، پھر آگے اس کی شادی ہو جائے، اور شادی ہونے کے بعد جو آگے دوسرے خاوند سے شادی کیا ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ مر جائے، پھر یہ اس خاوند کی عدت گزار کے آئے، پھر یہ پیچھے واپس جائے، تب تو پہلا خاوند کر سکتا ہے، ورنہ جو یہ آج کل کام شروع ہے، یہ بڑے بڑے سڈے تیار ہیں، بڑے بڑے مچھندر اور بے حیا قسم کے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ زنا ہے، سراسر زنا ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے شرعاً کہ پہلے خاوند کی وہ عدت ہی نہیں گزارتی، وہ طلاق دیتا ہے، دوسرے دن وہ دوسرے کے ساتھ اس کی شادی کرا دیتے ہیں، طے ہو جاتا ہے رات تو نے گزارنی ہے، صبح طلاق دے دینی ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، عدت ہی نہیں گزرتی پہلے کے پاس، یہ سراسر زنا ہے، کوئی نکاح نہیں ہے یہ۔ تو اس قسم کے جو خرافات لوگوں نے اپنی قسم سے نکالے ہوئے ہیں جو شرعاً شریعت کے خلاف ہے، یہ ہیلے بازی قطعاً ہی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہیلے بازیاں کرتے تھے اور ان سے اللہ نے ان کو منع کیا ہے۔ باقی یہی خباستیں یہودیوں کی بیان ہو رہی ہیں، اوپر سے بھی آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا تھا واسطے ان کے، کونوا، ہو جاؤ تم قرادۃ خاسئین، بندر ذلیل ہونے والے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہیلا نکال کے نام دیتے ہیں حلالے کا، یہ حلالہ ہے، یہ حلالہ شرعاً نہیں ہے، یہ حلالہ نہیں، یہ زنا ہے، زنا۔ یہ یہودیوں والے یہی ہیلے بازی ہے انہوں کے۔ حلالہ اگر شرعاً جو حلالہ ہے نا اصل جو طریقے اعتبار سے، انہوں نے اس کو بدنام کر دیا ہے۔ وہ پہلا خاوند جب طلاق دے دے گا وہ اس کی عدت گزارے گی، وہ اپنی پھر آگے شادی کرے اور کوئی شرائط نہ ہو، وہ اس لیے شادی کرے کہ یہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارے گی، وہ خاوند اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس نیت سے نہیں کہ پچھلے کے لیے پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، ہم نے ستھرا کروانا ہے اس سے، اس نیت سے نہیں، وہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ مر جائے یا اپنی مرضی سے جھگڑا لڑائی ہو، طلاق دے دے، کوئی پیچھے کا خواب و خیال بھی نہ ہو، پھر وہ عدت گزارے،
پھر وہ واپس جائے، یہ علیحدہ بات ہے، اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگوں نے آج اس حلال جو شرعن طریقہ جو تھا اس کو انہوں نے خراب کیا ہے، انہوں نے آ کر اس کو بدنام کیا کہ وہ اس طرح ہے، حالانکہ اس طرح حقیقتاً اس طرح نہیں ہے، وہ طریقہ اور تھا، یہ طریقہ اور یہ زنا ہے سراپا جو آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں۔ فجعلنا نکال لما بینا، پس بنایا ہم نے اس کو عبرت لما بین یدہ، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے۔ ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے آگے، یعنی جو قریب تھے لوگ، ارد گرد نواح یا اس جگہ موجود تھے، ہم زمانہ لوگ، ان کے لیے عبرت بنایا تھا ان کو۔ وما خلفہ، جو پیچھے آنے والے لوگ تھے پچھلے زمانے کے، جیسے ہم بھی بعد میں ہیں، ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، کیے ہوئے وعدے خلاف کرے گا، وعدے کو توڑے گا، تو وہ اس کی شکل ایسے باندروں والی کر دے گا، اللہ اس کو ایسے ہی ذلیل کرے گا جیسے اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا تھا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واعظ نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ خبردار اس طرح کے کام نہیں کرنے جیسے یہودیوں نے کیے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بعض تو اوپر بہت زیادہ تھی، انشاءاللہ وہ مستقل علیحدہ میں چھوڑوں گا، آمنوا علی ہادو نصارا صابین، کہ جو لوگ کہتے ہیں اہل کتاب ہیں یا یہ نہیں ہیں، جو موجودہ لوگ ہیں، جو ذبیحہ والا مسئلہ ہے، موجودہ لوگ یہ اہل کتاب ہیں شرک کرنے والے یا نہیں، جو موجودہ لوگ موجودہ دور کے لوگ ہیں یہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں، اور ان کی شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہے ان کی ذبیحہ، اور نہ یہ اہل کتاب ہیں اور نہ یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں۔ یہ کتاب اگر زیادہ مطالعہ بھی کرنا ہو تو نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس ذبائح کے اوپر، ذرا اس کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ نہ یہ اہل کتاب ہیں جو آج موجودہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یا نہ یہ اہل کتاب ہیں اور نہ یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، اور نہ ان لوگوں کی ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ خوشی غمی جائز ہے۔ شرک کرنے والے جو قرآن کے دشمن ہیں، رسول کی سنت کے دشمن ہیں، یہ قطعاً اہل کتاب کے حکم میں بھی نہیں ہے اور اہل کتاب بھی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے جب قرآن کو سامنے رکھیں گے کہ اس امت یہ مستقل امت ہے اور مستقل یہ شریعت ہے، اس امت کو ملی ہے، اور اس امت کا جب قرآن کا دعوے دار ہو، جس کو قرآن ملا ہو، اور پھر وہ شرک و کفر کرنے لگ جائے تو قرآن اس کا کیا حکم بیان کرتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے مستقل آئے گا، اس لیے میں نے یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اتنا زبان آپ نے ذہن نشین کر لو کہ یہ جو شرک و کفر کرنے والے لوگ ہیں موجودہ، یہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں، اہل کتاب کے حکم میں بھی نہیں ہے، اور ان کی ذبیحہ حلال بھی نہیں ہے، بالکل ان کی ذبیحہ حرام ہے۔ اور زیادہ مطالعہ آپ نے کرنا بھی ہے تو نیلوی شاہ صاحب کی وہ کتاب کا ذرا مطالعہ کریں۔ باقی اور کافی حوالے ہیں انشاءاللہ، وہ ٹائم آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حرام بھی سمجھتے ہیں لوگ، پھر کھاتے رہتے ہیں، جو حرام کھائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہ کھائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بات تو یہ ہے نا، جو ایک چیز کو حرام بھی سمجھے اور پھر کہے کہ حرام وہ کھا لے تب بھی ٹھیک ہے، حرام نہ کھائے تب بھی کھائے ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے۔ کتا حرام ہے، کھا لے کتا تب وہ بھی ٹھیک ہے، کتا جو نہیں کھاتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ گدھا حرام ہے، پھر جو کھا لے وہ بھی ٹھیک، جو نہ کھائے وہ بھی ٹھیک۔ بلی حرام ہے، جو ذبح کر کے کھا لے وہ بھی ٹھیک، جو نہ کھائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو سب ٹھیک ہو گئے، پھر تو اسی طرح ہونا چاہیے۔ ایک گدے کا رگیل اٹھا کے، اونٹ کی مینگنی اٹھا کے کھا لے، ناجائز ہے، کھانے والا بھی ٹھیک نہ کھانے والا بھی ٹھیک۔ واہ، بات تو عجیب ہے نا۔ شریعت کا تو ہر کام کے اوپر دلیل ہے، بغیر دلیل کے شریعت کسی کام کو نہیں چھوڑتی۔ جو بھی دلیل شریعت کی، جو بھی کام ہوگا اس کے اوپر دلیل ہوگا، انشاءاللہ وہ مستقل بات آئے گی۔ ہمارا بتانا فرض بنتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے وہ اللہ کے دربار میں ہی۔ اگر یہ کھانے والا بھی ٹھیک، حرام نہ کھانے والا بھی ٹھیک،
اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک لقمہ کھائے تو 40 دن تک عبادت قبول رہی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو لمبی لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں رات کے وقت، سفروں سے آ کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مانگ 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 مانگ، لیکن ان کی دعا کا کوئی صلہ نہیں آتا، ان کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیسے ان کی دعا قبول ہو جن کی ہر چیز کھانا ہی حرام کا ہے؟ تو پھر یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث کی پتہ نہیں کیا بنے گا۔ رسول اللہ تو کہتے ہیں اگر یہ چیزیں ہوں تو ان کی دعا ہی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر پتہ نہیں کھانے و حرام کھانے والا بھی ٹھیک ہے نہ کھانے والا بھی ٹھیک ہے، خدا جانے پتہ نہیں انہوں نے لوگوں اللہ کو کیا آگے جا کر منہ دکھانا ہے کہ ہم نے کیا حق مسئلہ بیان کیا تھا، صرف پیٹ کی خاطر آ کے یہ بھنور رکھا لیا۔ چلو بہرحال شرک کرنے والوں کی ذبح حرام ہے، بچیں آپ ان سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ یامرکم، حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالو، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے تم پکڑتا ہے ہم سے مذاق، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ، میں پناہ میں ہوں، باللہ، اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ ہوں میں جہلوں میں سے، یعنی اللہ دی توحید، اللہ دے احکام تبلیغ مذاق کرنا یہ تو جہلاں دا کام ہے، اللہ کی تبلیغ میں مذاق کرنا یہ تو جہلوں کا کام ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، تو دعا کر موسیٰ ہمارے لیے، ربا کا، تو اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ذرا اللہ سے ہمیں پوچھ کے دے کہ وہ عمر کی کتنی ہو، بڑی ہو یا بوڑھی ہو یا جوان ہو یا چھوٹی ہو، بتائے ذرا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک ہو وہ اللہ، یہ اس کا مرجع ہے ہو ضمیر کا، اللہ، بے شک وہ اللہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ گئے، بقرۃ، گئے، لا فارضن، نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ بالکل چھوٹی ہو، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو، اور بوڑھی ہڈیاں دی مٹھ، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو اور چھوٹی بھی بالکل نہ ہو، اوانم بین ذالکا، یعنی درمیانی ہو اس کے، بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، جوان ہو، اس کے مابین ہو، اوانم مانا درمیانی ہو اس کے۔ ففعلوا، پس تم کر گزرو، یہ کرو یہ کام جو اللہ نے تم کو حکم کیا، ما تؤمرون، جو تم حکم کیے گئے ہو، زیادہ اس حجتوں میں نہ پڑو۔ قالو، کہنے لگے آگے سے یہودی، ادعو لنا، موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے۔ دیکھو ذرا ان کی حالت، ایسے محسوس ہوتا ہے یہ اللہ کو تو اللہ سمجھتے ہی نہیں ہے، کہتے موسیٰ تو پوچھ اپنے اللہ سے، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربا کا، تو اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ، ذرا اللہ سے ہمیں پوچھ کے دے کہ اس کا رنگ کس قسم کا ہو۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک اللہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہو، صفراء، زرد قسم کی، فاقع لونہا، بالکل زرد ہو اس کا رنگ، گہرا زرد، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش لگے، ایک دفعہ تو جو دیکھتا جائے نا اس کے دل میں پھانس سے جائیے، دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت نظر ہے، اللہ کہتا ہے سخت زرد رنگ کی ہو وہ۔ قالو، کہنے لگے موسیٰ، پھر تیسری دفعہ تفتیش کرا رہے ہیں، قالو، کہنے لگے موسیٰ، ادعو لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما یا کیسی ہو وہ، ذرا وہ کیسی ہو، حالانکہ یہ سوال پہلے کر چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ تو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کیا تم بار بار کہہ رہے ہو کیسی ہو کیسے ہو؟ کہنے لگے، ان البقرہ، بے شک گئے، تشابہ علینا، متشابہ ہو گئی ہمارے اوپر، مل جل گئی ہمارے اوپر، ہمیں بھول گئی کہ وہ کس قسم کی ہو۔ آخر کمزور ذہن والے ہیں نا موسیٰ، کیا کریں، انسان جو تھا، انسان جو ہے بھول تو جاتے ہیں،
وَإِنَّا اور بے شک ہم اب اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ چاہا لَمُهْتَدُونَ ہدایت پانے والا تو دیکھے گا۔ دیکھ لینا ہم کیسے گائے ذبح کرتے ہیں، موسیٰ بس تو پوچھ کے دے، ہمارے دل میں تڑپ آ گئی ہے۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے جواب دیا انہو بے شک اللہ یقولو کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے جو ہے لا ذلول تثیر الارض وہ بوڑھی نہ ہو جو زمین کو آباد کرنے والی ہے، وہ بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث اور کھیتی کو پلانے والی بھی نہ ہو، یعنی جو کھوؤں کے اوپر بیل لگاتے تھے پانی نکالنے کے لیے وہ بھی نہ ہو، بلکہ یہ صحیح سلامت ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، محنتی بھی نہ ہو، کھیتی کو زمین کو آباد کرنے والی بھی نہ ہو اور کھوہ چلانے والی بھی نہ ہو جو پانی نکالنے کے لیے جوتتے تھے۔ تو یہ ولا تسقی الحرث کھیتی کو پلانے والی نہ ہو، مسلمہ بے عیب ہو، کسی قسم کو بریۃ من العیوب بری ہو عیبوں سے، کسی قسم کا اس کے اندر عیب نہ ہو، لنگڑی نہ ہو، کانی نہ ہو، دم کٹی نہ ہو، اور دوسرا لا شیۃ فیہا اس کے اندر کسی قسم کا داغ دھبا بھی نہ ہو، یعنی ہر قسم سے بری ہو اور صرف زرد رنگ کی ہو، بس اس میں اور کسی قسم کا رنگ نہ ہو۔ اس وقت قالو کہنے لگے الآن اب جئت بالحق کے حق بمانا حقیقت، موسیٰ اب تو نے صحیح حقیقت بیان کر دی، موسیٰ اب تو حقیقت صحیح بیان کر رہا ہے، اب ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے نا، دیکھو اب سمجھ آ گئی سے، اب دیکھنا فذبح ہوا پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادوا اور نہیں تھے وہ یفعلون کرنے والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے کو ذبح نہ کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ ذبح اللہ نے کیوں کرائی تھی، یہودیوں سے گائے ذبح کیوں کرائی تھی، اس کی کیا وجوہات۔ آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے کہ اس وقت ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، چچا زاد بھائی کو چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا تھا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس لیے اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو اور گائے کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگا دو، پھر وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے ذبح کیا۔ آگے ذرا دیکھو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب قتل کیا تم نے ایک آدمی کو، فَادَّرَأْتُمْ پس تم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے اپنی برات کے لیے، فیا اس میں اختلاف کر رہے تھے، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم اس چیز کو تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے، فقل نضربوہ پس ہم نے کہا مارو تم اس کو، اس شخص کو، بے بازیا اس گائے کا باز، اس گائے کے باز کو اس شخص کے باز کے ساتھ لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ اب یہ دیکھو یہ واقعہ بھائی اس لیے ذبح کرائی تھی گائے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کو اوپر ڈال رہے تھے، وہ کہتے تھے اس کو فلاں نے قتل کیا، وہ کہہ رہے تھے فلاں نے قتل کیا، ایک دوسرے کو قاتل بنا رہے تھے، اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے حکم کیا بھئی گائے ذبح کرو اور گائے کا ٹکڑا اس میت کے ٹکڑے کے ساتھ لگا دو، گوشت کا ٹکڑا لگا دو اس کے ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ یا وجود کے کسی حصے کے ساتھ لگا دو گے گائے کا ٹکڑا تو وہ زندہ ہو جائے گا، جب وہ زندہ ہو جائے گا خود بخود تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے ذبح کیا۔ مفسرین نے اکثر تو یہ بیان کیا کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہیں، وہ قتل آدمی کے قتل والا بھی اور گائے کے ذبح والا بھی دونوں ایک واقع ہیں، لیکن کروڑوں رحمتیں ہوں حسین علی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ فرماتے تھے
اور ہمیں تو بیان کرتے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں اس پر بھی، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی، اور باقی مفسرین ہی کچھ ہیں جنہیں صاحب مدارک، صاحب کبیر، یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستقل علیحدہ واقعے ہیں، گئے والا علیحدہ واقعہ ہے، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یہ علیحدہ واقعہ۔ کیوں؟ جو بھی واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ، وہ اذ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ اذ قتلتم نفسن یہ علیحدہ مستقل، یہ بھی اذ سے شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ واقعہ آدمی کے قتل والا علیحدہ ہے مستقل، اور گائے کے ذبح والا مستقل علیحدہ واقعہ۔ تو پھر گائے کا اگر مستقل علیحدہ واقعہ، تو پھر اللہ نے گائے کیوں ذبح کرائی تھی؟ اس لیے ذبح کرائی تھی کہ یہ جو یہودی لوگ تھے نا، ان کے اندر کچھ جراثیم تھے شرکیہ، کچھ ہوتے ہیں نا جراثیم، وہ کیا؟ وہ یہ تھے، یہ کافی عرصہ مصر کے اندر رہ گئے تھے، اور جو مصری لوگ تھے نا وہ گائے کی اکثر عبادت کیا کرتے تھے، یہ وہاں رہ کے ان کو بھی عبادت گائے کی دل میں شوق تھا کہ ہمارا بھی الہ یہی ہو، اگرچہ یہ گائے کو الہ سمجھتے نہیں تھے، لیکن ایک چاہت ان کی تھی۔ دیکھو خود محسوس ہوتا ہے جب دریا پار کیا نا، تو ایک معبود تھا جس کے اوپر لوگ گھرے پڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہنے موسیٰ ہمیں بھی ایک چھوٹا سا خدا بنا دیتا نا، کتنا مزہ آتا، دیکھو صحیح کتنا خوبصورت ہے ان کا الہ، مزہ آ رہا ہے، تکاب بیٹھ رہے ہیں، جہاں ڈول بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، مرد عورت مکس ہیں، ہائے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی بنا دیتا ہے ایسا۔ خدا نے کہا ذرا حیا کرو، اللہ نے ابھی جان چھڑائی، پھر تم باطل کو تلاش کر رہے ہو۔ یا اسی طرح جب سامری نے بچڑا بنایا تھا، تو بچڑے سے جب آواز نکلی، سامری نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا الہ، موسیٰ کا بھی یہی الہ، لیکن موسیٰ بھول گیا، کوئی طور پر چلا گیا، تو یہ فوراً کیا ہو گئے، اس بچڑے کو خدا مان لیا۔ تو یہ پرانے سابقہ ان کے اندر کچھ یہ عادت جراثیم تھی، تو ان گائے کی یہ تعظیم بڑی کرتے تھے۔ اللہ نے تعظیم ان کی ختم کرنے کے لیے حکم دیا گائے کو ذبح کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس کو ذبح کیا جائے وہ الہ نہیں ہوتا، ان کے وہ جراثیم جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی مٹ جائیں۔ یہ بات تھی اصل۔ اور باقی یہ جو آگے والا ہے واقعہ اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، یہ علیحدہ تھا، ایک آدمی قتل کر دیا گیا، اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، وہ کہتے تھے اس نے قتل کیا، وہ کہتے تھے اس نے قتل کیا، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا ایسے کرو، پھر اس کا بعض کے ساتھ حصہ لگا دو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ٹکرا دو، یا ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے ساتھ اس طرح مار دو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کے حکم سے ایسا کیا، وہ ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ مارا یا پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ٹکرایا، وجود کے حصوں کو آپس میں جب ٹکرایا یہ زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہو کر کہا مجھے میرے چاچا زاد بھائیوں نے قتل کیا، اتنا بتا کے پھر یہ مر گیا۔ اب یہاں تو بہت مسئلہ ہی سمجھ آ گیا کہ پیغمبر بھی کھڑا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ عالم الغیب پیغمبر ہوتا تو پھر پتہ نہ ہوتا، حاضر ناظر ہوتا تو پتہ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر مردہ سنتا ہے، اگر مردہ سنتا ہے تو اس وقت خود پیغمبر پوچھ لیتا بتا تجھے کس نے قتل کیا، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دیکھتا ہے، چلو دیکھتا ہی ہو مردہ، تو پیغمبر پریشان کیوں ہوتا؟ کہتا چلو بول نہیں، ذرا اشارہ کر دیجئے۔ شکل تو آ جاتی ہے نا انسان کی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کسی آدمی کا نام نہیں جانتا، اس کا نام معلوم نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں اگر میرے سامنے وہ شخص لے آؤ تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ شخص تھا۔ تو اس لیے جو مر جائے اس بیچارے کو تو دنیا والے حالات کا پتہ ہی نہیں۔ دوسرا، اگر وہ زندہ ٹکڑا ٹکڑا لگانے کے ساتھ زندہ ہوا، تو اگر پہلے زندہ تھا تو دوبارہ ٹکڑا لگانے کا کیا مطلب؟ اس لیے جب موت آ جائے، موت نام ہی اسی کا ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جائے،
روح بدن سے جدا ہو تو یہ روح کی موت ہے، جب بدن روح سے جدا ہو جائے تو یہ بدن کی موت ہے۔ اس لیے جب موت آ جائے دنیا کے حال حالات کا پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ باقی جو کہتے ہیں یہ دونوں واقعی ایک ہیں، انہوں نے ان ضمیروں سے بھی دلیل پکڑا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا مارو اس کو۔ یہ ہو مذکر ضمیر جو ہے یہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، نفسن، تو وہ مانوی مونس مانوی ہے، تو لہذا کیونکہ مذکر مونس سے مانوی کی طرف ضمیر مذکر مونس دونوں کی لوٹ سکتی ہے، اور بے باز ہا کی ضمیر جو کہتے ہیں نا یہ ایک واقعہ ہے، وہ ہا کی ضمیر لٹاتے ہیں گائے کی طرف، باکرا کی طرف، تو گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگا دو یہ زندہ ہو جائے گا، لیکن یہ بے باز ہا کا بھی جو یہ ضمیر ہے نا یہ بھی نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ مونس مانوی کی طرف ضمیر مذکر مونس دونوں لوٹ سکتی ہے، لہذا پہلا واقعہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ واقعہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو بات ہے اصل، جب حکم آیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، وہاں ذبح حکم سے لے کر گائے کے ذبح کرنے تک 40 سال کا وقفہ گزر گیا۔ صاحب مدارک نے بھی یہ کہا ہے، صاحب تفسیر کبیر نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب حکم آیا تھا کہ گائے کو ذبح کر لو، ٹال مٹول کرتے کرتے، تلاشی کرتے کرتے، تلاش اور تفتیش کرتے کرتے 40 سال گزر گیا، پھر انہوں نے ذبح کیا۔ اگر یہ گائے ذبح کرائی گئی تھی اس مردے کے لیے تو پھر عقل از بعید ہے کہ مردہ 40 سال تک پڑا رہا۔ یہ تو صرف وجود سلامت رہے، یہ صرف پیغمبروں کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، باقی کسی کا وجود صحیح سلامت نہیں رہ سکتا اتنے عرصے تک۔ لہٰذا یہ بھی بات بتایا ہے کہ 40 سال گزر گیا تو یہ مردہ ایسے نہیں پڑا رہا، بلکہ گائے کا واقعہ علیحدہ تھا، اور یہ جو قاتل والا واقعہ ہے، قتل والا، اس کا یہ واقعہ علیحدہ ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے جیسے ہم نے اس مردے کو زندہ کیا۔ تو اگر مردے پہلے سے ہی زندہ ہے قبروں کے اندر تو پھر دوبارہ اللہ زندہ کیسے زندے کو زندہ کرے گا؟ اللہ تو کہتا ہے مردوں کو زندہ کروں گا قیامت کے دن۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر بھی سخت رہے قلوبکم، دل تمہارے، من بعد ذالک، اتنی نرمی کے بعد بھی، فہیا، اور اتنے واقعات کے بعد بھی حق تو بنتا تھا کہ نرم ہو جاتا، فہیا کل حجارت، پس وہ مثل پتھر کے، او اشد و قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ دل سخت رہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بہت سارے پتھر، لما یتفجر منہ، جب کہ جاری ہو جاتے ہیں اس سے انہار و نہریں، بڑی بڑی نہریں نکل پڑتی ہیں پتھروں سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بہت سے پتھر ہیں ایسے، ان میں سے بعض وہ ہیں لما یشقق، اور پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے ان سے پانی۔ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں نکل پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں سے ایسے پتھر بھی ہیں، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جب کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک جمادات کے اندر بھی حیات رکھے، حیات بسیط، اس کو کہتے ہیں حیات بسیط، جو نہ شعور رکھتی ہے، نہ ادراک رکھ سکتی ہے، نہ مس کر سکتی ہے، یہ ایک اس قسم کی اللہ ہی جانتا ہے ان جس شان کے مطابق ہے۔ اللہ کے ڈر سے وہ گھر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ، اللہ نے کہا کہ ان کے پتھروں سے بھی دل زیادہ سخت ہیں، اللہ کے ڈر سے پتھر بھی گھیر پڑتے ہیں، لیکن یہ اتنے دل سخت ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی ماڑے اللہ کے آگے یہ گھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ بغافل، بخبر، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون، یہاں سے یہودیوں کے 5 جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے،
یہودیوں کے 5 جماعتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ پہلی جماعت علماء، پیر، بڑے بڑے رہبان جو تورات کے اندر تعریف کرتے تھے۔ دوسرے وہ یہود جو منافقین تھے، اور تیسرے وہ جماعت ان پڑھ اور جہلا کی جو اپنے پیروں اور مولویوں کی مان کے اقتداء کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے۔ اور 5ویں جماعت جو تھی، چوتھی جماعت جو تھی وہ علماء اور بڑے بڑے ان علماء کی تھی جو تحریف کرتے، اپنی طرف سے لکھ لیتے اور کہتے یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تحریر میں وہ تعریف کرتے تھے، لکھ اپنی طرف سے لیتے تھے، تحریر اپنی طرف سے کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئے۔ اور 5ویں جماعت جو ہے وہ صاحبزادگان کی جن کو اپنے باپ دادا کے اوپر ناز تھا۔ یہ 5 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ افتطمعون، اے تم امید رکھتے ہو مسلمانوں، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے۔ اے مسلمانوں تم یہ امید رکھتے ہو، یہ گروہ جو ہے علماء اور مشائخ یہود کا ہے جو جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے۔ یہ پہلا گروہ ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ان علماء اور مشائخ، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، ان سے یہ امید رکھے ہوئے ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ قطعاً ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کیوں؟ یہ جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے سب کچھ۔ جو جان بوجھ کر تعریف کرے وہ کس طرح ایمان لے آئے گا۔ افتطمعون، آیا پس تم امید رکھتے ہو، امیدوار ہو اس بات کے، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریقم، اور تحقیق تھی ایک جماعت، منہم، ان میں سے، یسمعون، سنتے تھے وہ کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، تورات، کلام سے مراد یا تورات ہے۔ تحقیق ایک جماعت تو تھی ان میں سے جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، یعنی تورات کو سن کر، ثم یحرفونہ، پھر وہ تحریف کر دیتے اس تورات میں، لفظاً بھی اور مانن بھی، من بعد اس کے، ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، جان بوجھ کر جب سمجھ لیتے پھر وہ اس کے اندر تحریف کرتے، گڑبڑ کر دیتے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ یہ کام برا کر رہے ہیں۔ سابقہ کتب، قرآن مقدس سے پہلے جتنی بھی ہیں ان کے اندر تحریفیں ہوئی ہیں، لفظاً بھی تحریف ہوئی ہے، لفظوں میں بھی گڑبڑ کر دیتے تھے، اور مانن بھی تحریف کرتے تھے۔ اور صرف یہ قرآن ہے، اس کی ضمانت اللہ نے خود اٹھا لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر لفظاً تحریف نہیں ہو سکتی، مانن تعریف ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی ہے، آئندہ بھی شاید کرنے والے کریں گے۔ یہ تو ضمانت ہے کہ قرآن کے اندر لفظاً تحریف نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن تورات کے اندر علماء یہود اور مشائخ علماء، انہوں نے تورات کو لفظاً بھی رد و بدل کر دیا تھا اور مانن بھی رد و بدل کر دیا تھا انہوں نے۔ لیکن آیا قرآن مقدس کے اندر تحریف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ لفظاً قرآن مقدس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، لیکن مانن تحریف ہو سکتی ہے، اور کئی ایسے ہیں ہر امت کے اندر، نبی علیہ السلام کی امت میں بھی یہودیوں کے ایسے ایجنٹ ہیں جو تحریف کر رہے ہیں اور تعریف کی ہے انہوں نے۔ معنی کے اندر تو تعریف کر سکتے ہیں، لیکن لفظاً قرآن میں تعریف نہیں ہو سکتی، اور معنی بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسے علماء پیدا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جو ان کے ان باطل تحریف، یہودیانہ تعریف کو گرفت کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں، اور باطل کو دبایا ہوا ہے۔ دیکھ، ایک پیر نے تعریف کی ہے، قرآن کی آیت ہے نا، کل انما انا بشر مثلو،
قوم، یہ صبح پڑھا تھا، اس کو میں نے سمجھایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ انما جو ہے نا، قل انما آنا کی جو خبر ہے نا وہ اور محذوف ہے، اصل تھی قل انما آنا بشر مثلکم، ویسے تو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، قل میرا پیغمبر کہہ دے انما بے شک میں بشر مثلکم تمہاری مثل، لیکن اس نے کہا کہ آنا کی خبر جو ہے وہ معذوف ہے، اصل میں تھا آنا قل انما آنا بشر مثلکم، اس کا معنی بن جاتا ہے اوے لوگو، اللہ کے رسول نے کہا میں ہوں بشر تمہارے جیسے ہوتے آئے۔ اس نے نبی کو نور ثابت کرنے کے لیے یہ یہودی حرکت کی ہے، یہودیانہ، کیونکہ یہ بھی پرانے جراثیم ہے نا، جیسے ان کے اندر گئے والے جراثیم تھے، یہ بھی تو چلتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آنا کی ایک خبر معذوف ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بشر و مثل تمہارے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک اور آنا محذوف ہے۔ وہ کون سا محذوف ہے؟ وہ تھا انما آنا بشر مثلکم، بے شک میں ہوں، جو بشر ہوتے ہیں وہ تمہارے مثل ہوتے ہیں، لہذا یہاں سے بشریہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو معنی کے اندر اس نے یہودیانہ تعریف کر دی۔ اسی طرح آج بھی دیکھو جہاں لفظ من دون اللہ، آپ قرآن کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، ورق اتار کے ذرا پڑھتے ہیں اس کو اور دیکھیں من دون اللہ سے کیا کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا یہ عبادت بمعنی ہے بند کی، نہ کہ پکارنا۔ انہوں نے دون کا معنی ایک تو لیا ہے من دون اللہ کے بمعنی ہے بند کی، سجدہ کرنا اور جھکنا، یہ ہے بند کی، نماز پڑھنا ان کے لیے یہ ہے بند کی، دعا اور پکار مراد نہیں ہے۔ اور من دون اللہ سے مراد ہیں بت، لہذا یہ بت مراد ہے، دون سے صرف بت مراد ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ بھی یہودانہ تعریف ہے۔ دیکھو قرآن کے اندر من دون اللہ سے دون اب ملائکہ کے اوپر بھی بولا گیا ہے، انبیاء کے اوپر بھی بولا گیا ہے، اور باقی اولیاء اللہ کے اوپر بھی بولا گیا ہے۔ تو خود اس آیت کو دیکھو من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا کون آ گیا؟ انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، ملائکہ بھی آ گئے، ساری کائنات اندر آ گئے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے۔ تو اب انہوں نے کہا نہیں، من دون اللہ سے مراد بند کی ہے، لہذا دعا پکار نہیں، حالانکہ تم دعا پکار یہ عبادت نہیں، حالانکہ صبح بھی پڑھا تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اصل عبادت بند کی ہے ہی پکار، اصل عبادت ہی پکار ہے، اصل عبادت ہی دعا ہے، اصل غیبانہ پکارنا ہی عبادت ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ دعا پکار عبادت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دون بمانا پتھر ہے، اور کیا کہتے بادشاہ، یہ دون سے نبیوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ اور دیکھو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں من دون اللہ کا کیا معنی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اب دیکھو ان الذین تدعون، بے شک جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ یہاں من دون اللہ کا معنی ہو رہا ہے اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ کون ہے؟ عبادن، ایک بندہ نہیں، عبادن، وہ کئی بندے ہیں، عبادن وہ تو بندے ہیں۔ دون کا معنی خود قرآن نے اپنا بتا دیا کہ من دون اللہ سے دون کون ہے وہ، یعنی وہ عبادن، بندے ہیں۔ امثالکم، تمہاری مثل ہے، جیسے تم بندے ہو وہ بھی اسی طرح بندے ہیں، جیسے تم کھاتے ہو وہ بھی اس طرح کھاتے تھے، اسی طرح پیتے تھے، اسی طرح حاجات ان کو پیش آتی تھی، اسی طرح ان کے اوپر تکلیفیں مصائب آتے تھے۔ عبادن
تو دیکھو من دون اللہ کا معنی خود قرآن بیان کر رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ بندے تھے تمہارے مثل، ان کو وہ بندے تھے اگر تم کہتے ہو وہ پکار ہماری سنتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جانتے ہیں، عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم پکارو ان کو، وہ تمہاری پکار کا جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد وہ جواب دیتے ہیں، اگر وہ تم پکارو وہ جواب نہ دیں، اور یقینی بات ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، تو پھر مان لو قرآن کے دشمن نہ بنو، پھر قرآن کی مان لو کہ جو دنیا سے چل جائے وہ جواب نہیں دے سکتا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ تو دیکھو دون کا معنی خود قرآن نے بیان کر دیا، کافی مقام ہیں اتنے جتنے بے شمار اللہ نے معنی بیان کر دیے۔ یہ 26 پارہ ہے، سورۃ اعقاف ہے، 26 پارہ شروع میں اللہ چیلنج کرتا رہا مشرکوں کو کہ میرا پیغمبر کول ان کو کہے ارائے تم ذرا خبر دو ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقو، دکھاؤ مجھے کیا چیز پیدا کی انہوں نے ملا الارض زمین سے، ام لہم شرکن فی السماوات، کیا ان کے لیے شرکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بے کتاب، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس میں شاہ مشار الیہ قرآن ہے، لے آؤ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں وہ اللہ کے سوا ان معبودوں نے پیدا کیا ہے، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی نبی کی بات لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی مشکل کشا۔ اب دیکھو من اضل، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس شخص سے، یدعو من دون اللہ، کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں۔ دیکھو دون کا معنی اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، وہ پکارنے والے سے بڑھ کر کون بڑا گمراہ ہے، من کون، اضلو بڑا گمراہ ہے، ممن اس سے، یدعو پکارے وہ، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اس ذات کو، ذوی العقول کے لیے یہ، اس ذات کو، لا یستجیب لہو، جو نہیں جواب دے سکتا، لہو پکارنے والے کی پکار کا، کب تک، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتا، اور وہم عن دعائہم، کیوں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن، کانوا لہم، ہو جائیں گے واسطے ان کے، اعداء، دشمن، اب پتھر دشمن بنے کھڑے ہوں گے وہاں، وَكَانُوا، اور وہ بے عبادتہم، ان کی عبادت کا، کافرین، انکار کریں گے، کافرین انکار کریں گے۔ یہ سب صیغے ذوی العقول کے، اللہ کے سوا جن کی آج عبادت کریں، دن قیامت نہیں اللہ پوچھے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تو یہ دون بمانا صرف پتھر یا دون بمانا صرف درخت لینا، یہ بھی یہودانہ تحریف ہے۔ تو اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن کے معنی میں تو تحریف کر سکتے ہیں لیکن لفظاً تحریف نہیں کر سکتے۔ اس طرح والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے، ان تدعوہم،
اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاکم وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور دن قیامت کے تمہارے شرک کا انکار کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ اور جس طرح خبر دینے والا خبر دے رہا ہے ایسی خبر آپ کو کوئی مفتی نہیں دے گا۔ تو اب دن قیامت کے وہ شرک کا انکار کریں گے تو پھر یہ پتھر ان کو کہہ رہے ہوں گے، سب صیغے بھی ذوی العقول کے بولے جا رہے ہیں، تو لہذا یہ بھی تعریف ہے، یہ کہنا دون سے مراد صرف بت ہے اور کچھ نہیں، یہ سب سے بڑی تعریف ہے یہودانہ۔ چلو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ جماعت ثانی منافقین یہود، جب یہودی منافق ملتے نا مومنوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ جی ہم تم سبحان اللہ قرآن سنا مزہ کیا جی سبحان اللہ، جب دوسری طرف گئے ہاں جی یہ حدیث رسول ہے نا آخر بات یہ ہے رسول قرآن کے خلاف کہہ سکتا ہے؟ اس خر مغز سے کوئی پوچھے کہ رسول اگر قرآن کے نہیں سنتے رسول کے سنتے ہیں تو یہ پھر سب سے پہلے مخالفت کرنے والا رسول ہو تو پھر اوروں کے کیا قصور، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، آج بھی یہودی منافق ہے نا، آج بھی بادشاہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی، جب یہاں سے ہٹیں گے دوسروں کو نا جی بادشاہ ہم نے اسے کہہ دیا بس یہ کیا کہنا ہے ہم، یہ سارا یہودانہ آج بھی طریقہ ہے۔ تو یہاں سے دوسری جماعت منافقین یہود جو یہودی منافق تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، یہ منافق یہودی آمنو جو ایمان لے آئے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم بھی مومن ہو گئے الحمدللہ اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا، ہم بھی مسلمان ہو گئے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے۔ اچھا جی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ جب وہ جدا ہوتا ہے بعض ان کا اِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف، ہاں جب احبار اور رہبان یہودیوں کی طرف جاتے ہیں نا یہ منافق یہودی تو اس وقت کالو وہ وہاں کہتے ہیں جی وہ کہتے اوئے تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کیا کہہ دیا تم نے، اور تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ ہماری تورات میں اس نبی کا تذکرہ ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا اور علم ہو گیا کہ واقعی یہی آخر الزمان پیغمبر ہے لہٰذا ہم ایمان لیں، تم ان کو بتاتے ہو تاکہ کل دن قیامت کا جب قائم ہوگا تو وہ مسلمان کہیں گے اللہ ان کو علم تھا کہ واقعی یہ آپ کا آخری رسول ہے، تورات میں انہوں نے آپ کے پیغمبر کی صفات پڑھی تھی لیکن یہ مانتے نہیں تھے، یہ خود ہمیں بتایا کرتے تھے اور کل کو یہ حجت بنا لیں گے، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو ان سے، خبردار آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنی تم نے۔ یہ علماء جو رہبان اور شیخ تھے نا بڑے بڑے مشائخ یہود کے، یہ منافق یہودی ان کو پھر وہ بھی ڈانٹتے تھے کہ تم ایسے تذکرے کیوں کرتے ہو، تو قالو کہتے اتحدثونہم آیا تم آگاہ کرتے ہو ان کو بما فتح اللہ علیکم اس چیز سے جو ظاہر کر دی اللہ نے تم پر، یعنی ان کے مذہب کے فائدہ مند جو باتیں ہیں ان کے مذہب کی مفید جو باتیں تم ان کو کیوں بتاتے ہو، اس لیے بتاتے ہو لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بہی ان باتوں کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، تاکہ وہ جھگڑا کریں گے اور جب جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے ہاں کہیں گے اللہ یہ خود ہمیں بتاتے تھے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ غالب آ جائیں گے۔ افلا تعقلون اے عقل کے موٹے ہو، افلا تعقلون تم عقل کیوں نہیں رکھتے، عقل سے فارغ ہو تم، جہولے اتنی موٹی باتیں تم کو سمجھ نہیں آتی، آج بھی کہتے ہیں نا ڈانٹ کے تو عقل سے فارغ ہے،
تجھے اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ تو اتنا اپنی زبان سے کہہ رہے ہاں مردہ ہوتے پھر سن لے، یہ مانتے نہیں، اتنی سمجھ بھی تمہیں نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں ہمارے۔ افلا تعقلون، آیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ آگے اللہ نے یہودیوں کو پھر ڈانٹا، کہا او یہودیو، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو کیا میں بھی اپنے رسول کو نہیں بتاؤں گا؟ یعنی میں ضرور بتاؤں گا، تم بتاؤ نہ بتاؤ میں جو بتا دوں گا۔ اولا یعلمون، اولا یعلمون، آیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ او یہودیو تم بتاؤ نہ بتاؤ میں جو بتا دوں گا۔ تو یہ ہر دور میں منافقانہ چال بھی چلی ہے، اور مولوی و پیروں نے بھی ان کو جھڑکا ہے کہ حقیقت نہیں بیان کر رہی۔ تو منافق ہمیشہ خود جو منافق ہوتا ہے اوپر سے لا الہ، اندر سے رام رام کرتا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے نفاق ہوتا ہے، تو دوسرے کو کیا حق بیان کرے گا۔ وَمِنْهُمْ، یہ تیسری جماعت ہے یہودیوں کی، وہ یہودی جو ان پڑھ اور جہلا، جہل قسم کے تھے۔ ان کو یہودی کیا کرتے جائے، جہل یہودیوں کو علماء اپنے کہہ دیتے، او ہمارا مسلک حق سچ، یہ کوئی نبی شبی نہیں ہے، یہ ویسے دعویٰ نبوت کا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی نہیں ہے، تم اسی اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو، اس کی طرف نہ دیکھا۔ تھوڑے جھڑکتے نا، ہاں کانے کوے کی طرف تھوڑی آنکھ دکھاتے تو پھر وہ ڈانٹ جاتے۔ ان پڑھ تھے بیچارے، کیا کرتے، آگے سے بول سکتے نہیں، چپ کر جاتے تھے۔ ان کو جھڑکتے، پھر وہ کیا کہتے ان پڑھ، ہاں جی ہم سچے ہم سچے ہم سچے، بس امیدیں لگئی ہوتی کہ ہم بہشت میں جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ، یہاں سے تیسری جماعت ہے عوام یہود کی، ہو جہلا ان پڑھ، بعض ان میں سے وہ ہیں امیون، جو ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ کتاب کو، الا امانیہ، مگر سکھڑی صرف امیدیں لگائی ہوئی ہیں، صرف ان کی تمنے ہیں جھوٹی۔ وَإِنْهُمْ، نہیں ہیں وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان کرتے ہیں صرف۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، یہ چوتھی جماعت ہے ان علماء یہود کی جو علمی مذاق کرتے تھے، اپنی طرف سے کتاب لکھ لیتے، ہاتھ سے لکھنا اپنی طرف سے اور کہہ دینا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، پس بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں وہ، ھذا، اعلان کر دیتے یہودیوں کے اندر، ھذا، یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ علت کیا تھی ان کی، ہاتھ کے ساتھ کیوں لکھتے تھے، ان کی کیا وجوہات تھی، اور کہتے اللہ کی طرف سے، لکھتے خود تھے، کہتے اللہ کی طرف سے، کیوں لکھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ پیسے کما لیں، لیشتروا بہ، یہ علت ہے، تاکہ خرید لیں اس کے ساتھ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، تھوڑے پیسے خرید کر لیں۔ فویل لہم، پس بڑی بربادی ہے ان کے لیے۔ آج بھی تو نہیں، یہ کام تو نہیں ہے نا، یہ جو تویز لکھنے والا کام ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ اصحاب کاف والے جو تھے نا، اس دور سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تویز لکھنے والا کام یہودیوں سے آیا، وہ لکھتے تھے اس قسم، اپنے ہاتھ سے لے کر آگے دیتے تھے، پھر اس سے آگے چلتے چلتے روافض، پھر اس سے آگے چلتے چلتے آج بالکل پھیل گیا، جو اپنے آپ کو توحیدی بھی کہتے ہیں اور کام وہ کر رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ حدیث عام ہے، چاہے قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا، کوئی تویز بھی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر قرآن کی بے حرمتی کر لی، تو وہ بھی لکھتے تھے پیسے کمانے کے لیے، یہ بھی لکھ رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، 500 کا، 1000 کا، 2000 کا۔ اب اللہ جانے کہاں گئے بیچارے، ایک ایک لکھ کے، کم از کم صوبے کی جہاں جہاں پلیں ہیں دریاؤں کے اوپر، یا جہاں جہاں سے سرحدیں مل رہی ہیں، 2 4 4 لٹکا دیتے، کرونا تو مر جاتا، یہ تو ختم ہو جاتا۔ مسلمان بیچارے کیوں آج اتنے ذلیل ہو رہے ہیں؟ فویل لہم، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم ان کرونوں کو تو ختم کر دیتے نا۔ فویل لہم،
بس بڑی بربادی ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم، جو لکھ دیا ان کے ہاتھوں نے، جو اپنے ہاتھوں سے لکھا نا، ان کے ہاتھوں کی لکھت ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ وویل لہم، اور بڑی بربادی ہے واسطے ان کے، مما یکسبون، جو وہ کسب کرتے ہیں، جو پیسے کماتے ہیں نا لکھ لکھ کے، یہ بھی ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ قالوا، کیا کہتے ہیں آگوں سے، لن تمسن النار، ہرگز نہیں مس کرے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودہ، ہاں چاند دن کی گنی چنی، چند، اگر پہلے تو ہم جائیں گے نہیں آگ میں۔ یہ 5ویں جماعت ہے اور صاحبزادگان کی، صاحبزادگان کی یہاں سے 5ویں جماعت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل یہاں سے شروع کریں گے۔ وما علینا